بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. بہترین ذکر کلمہ طیبہ کا ورد ہے اور بہترین دعا خدا کا شکر ادا کرنا ہے. معزز ناظرین، پروگرام طلبہ اور تعلیمی مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان اشفاق نیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، حسب روایت ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ممتاز ماہر تعلیم اور دانشور جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب، MD پاکستان سائنس ہائی اسکول حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں جن اداروں نے سپانسر کیا ہے ان کے نام یہ ہیں: ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ. رنگ پورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ ایزی گرامر اسکول، اس کے پرنسپل ہیں جناب عامر بٹ صاحب. ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ. اور ہمارے دوسرے سپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ، اس کے MD جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب ہیں. اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ طلباء و طالبات کی تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں مثالی خدمات انجام دے رہا ہے. تو ناظرین، یہ میں تعارف کروا رہا تھا آج کہ ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب، تو ان کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جناب؟ جی اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا اپنا باقاعدہ آغاز کریں، ذوالفقار صاحب، ہم ہمیشہ اس طرح یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم پروگرام سے پہلے آپ سے کچھ نہ کچھ ایسا کوئی تاریخی واقعہ یا تعلیم کے حوالے سے یا دیگر حوالوں سے کوئی ایسا واقعہ جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اشفاق صاحب، میں اللہ کے پاک کلام سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے آپ کو اور کچھ نے مجھے بذریعہ فون کال اس پروگرام کی جو ہے یہ تعریف کی. الحمدللہ. جی اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ یہ ایک سلسلہ ایسا چل نکلا ہے کہ لوگ پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کے مدرجات پہ ان کا جو ہے یہ اعتماد بھی ہے، گہری نظر بھی ہے. بہت سے تعلیمی اداروں کے سربراہان نے مجھے جو ہے یہ اس کے بارے میں نہ صرف تعریف کی بلکہ انہوں نے اچھی تجاویز بھی پیش کی ہیں کہ ہم اسے مزید جو ہے یہ بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بالکل. بہت سی کال مجھے بھی جو ہے وہ موصول ہوئی، خاص طور پہ یہ جو لاسٹ ہمارا یہ جو پروگرام تھا اس حوالے سے، بلکہ ختم ہونے کے فوری بعد جب پروگرام ختم ہوا تو مجھے اسی وقت جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کالز موصول ہوئیں. یہ ڈالو والی سے، وہاں سے کوٹی لوہارا سے، سیالکوٹ کے مختلف محلوں سے، علاقوں سے جو ہے وہ بھی لوگوں نے ہمیں فون کیا اور پروگرام کو جو ہے بے اثر رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف آپ کی جو ہے یہ اچھی سوچ کا نتیجہ ہے جو آپ جو ہے وہ نئی نسل کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. الحمدللہ. جی، تو بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے مجھے اتفاق ہوا ایک بینک میں جانے کا. اچھا. تو میں جب بینک میں داخل ہوا تو وہاں جو مینیجر صاحب تھے مجھے ان کی شخصیت بڑی چارمنگ لگی. میں نے ان سے جو کام تھا وہ کام تو خیر جو ہے یہ 10 منٹ میں ہو گیا. تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی خاص بات ہے. تو وہ خاص بات جو ہے یہ کیا ہے کہ جو بار بار مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں. تو وہ تھوڑا سا مسکرائے، پھر کہنے لگے کہ یہ بتائیں مجھے کہ آپ جو ہیں یہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا میں جو ہے یہ معلم ہوں اور میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. کہنے لگے ہاں بات ایسی ہے ایک جو آپ کے متعلقہ ہے جو میرے اندر ہے. اچھا. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہوا یہ کہ بچپن میں ہم غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ موسٹلی جو ہائی پوسٹ پہ لوگ گئے ہیں ایسے ہی ہے، وہ ان کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت جو ہے یہ ایسی فیملیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جنہیں عمومی طور پر لوگ جو ہیں یہ غریب کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں امیر یہ ہوتے ہیں
کیونکہ یہاں وہ لال پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ ٹاٹ کلچر ہے یہ, جی اور ٹاٹ میں پہ بیٹھ کے جو پڑھتے رہے ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ واقعی بڑے بڑے نام انہوں نے بڑا اوپر جانا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو بڑے لوگ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ میں جب اسکول میں داخلے کا تو جو ہے یہ مسئلہ تھا, ایک پرابلم تھی, گھر والوں نے مشکل چلے اسکول داخل کروا دیا. تو کہنے لگے مجھے ریڈنگ کا جو ہے یہ بڑا شوق تھا, میں نئی نئی کتابیں لے کے پڑھتا تھا. اچھا. پیسے ہوتے نہیں تھے, تو اس وقت جو ہے یہ میں نے ساتھ جو ہے یہ کچھ کام کرنا شروع کیا کہ میں سیکنڈ جاب میں تھوڑا سا کام کرتا تھا, سیکنڈ ٹائم میں جاب کرتا تھا. تو کہتے ہیں وہاں سے جو پیسے لاتا تھا نا وہ میں اپنی والدہ کو دیتا تھا. تو کچھ پیسوں کی میں کتابیں جو ہے یہ خرید لایا کرتا تھا جو گھر والے مجھے دیتے تھے بطور جیب خرچ کے. ٹھیک. ہوا یہ کہ کرنے لگے کہ ایک دن میری جو والدہ محترمہ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جتنے پیسے کتابوں پہ خرچ کرتے ہو ان سے تم کوئی سیب کھا لیا کرو, کوئی اخروٹ کھا لیا کرو, بادام کھا لیا کرو, تمہاری صحت بنے. تو یہ تم فضول خرچی کرتے ہو. تو کہنے لگے کہ میری دادی محترمہ جو ہے انہوں نے یہ بات سن لی, تو انہوں نے کہا کہ نہ یہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. کہنے لگے وہ کیا, کیوں؟ کہنے لگے دیکھو یہ آج ایک بینک میں پیسے جمع کروا رہا ہے, واہ واہ واہ, اور کل کو اس نے وہ والے پیسے جو ہیں یہ کسی اور شکل میں کیش کرنے ہیں. اگر ہم آج کی زبان میں اسے کہیں تو یوں ہوگا کہ وہ ایجوکیشنل ایک طرح سے جو ہے وہ انویسٹ کر رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایجوکیشنل انویسٹ, کہ جو ہم ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں نا وہ اصل میں ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک آنے والے فیوچر کی ہم بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اس وقت تو مجھے یہ بات اتنی اہم نہیں جو ہے یہ گزری, لیکن جب میری تنخواہ جو ہے یہ 30,000 روپیہ ایک مہینے کی لگی اور پہلی دفعہ میں نے 30,000 روپیہ لے کے گنا, تو مجھے ایسے لگا کہ وہ جو میں نے پیسے جمع کروائے ہوئے تھے یہ واقعتاً وہ پیسے ہیں جو آج جو ہیں یہ مجھے واپس حاصل. اور خوبصورت اتفاق کہ وہ بینک میں بینک میں لگے ہیں. تو غالباً میری گفتگو بھی وہ ضرور سن رہے ہوں گے کیونکہ ابھی وہ اسی شہر میں اسی بینک میں جو ہے یہ ملازمت کرتے ہیں. اور میں بڑی خوشی سے یہ والا واقعہ سارے ناظرین کو ان کا نام بھی بتا دیں جو ہے یہ سنانا چاہتا ہوں. طاہر صاحب ان کا نام ہے اور UBL میں ہوتے ہیں. اچھا. تو میں سارے ناظرین کو یہ واقعہ بڑی جو ہے یہ خوشی سے اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج آپ بچوں کے اوپر جو پیسے انویسٹ کر رہے ہیں نا وہ ضائع نہیں جائیں گے, وہ کسی نہ کسی شکل میں ریٹرن ہوگا. تو اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے, ہمیں بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کے متعلق ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. خصوصی طور پر بچے جو بکس پڑھتے ہیں, ایکسٹرا بکس جو پڑھتے ہیں, اس پر بچوں کو کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے. بعض پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں کہ جی یہ بچہ نا ہمارا یہ جناب کہانیاں پڑھتا رہتا ہے, یہ ایکسٹرا کتابیں پڑھتا رہتا ہے لیکن کورس کی کتابیں نہیں پڑھتا, تو آپ اسے سمجھائیں. تو میں اکثر و بیشتر ایسے والدین کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ اسے سمجھاؤں کہ آپ کو سمجھاؤں. صحیح. تو وہ کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے یہ بک ریڈر ہے. واہ. یاد رکھیے گا ریڈرز آر دا لیڈرز. واہ واہ, بڑا خوبصورت جملہ. جو بندہ ریڈنگ کرتا ہے نا اپنے بچپن میں, جس نے ریڈنگ کی ہے, ایکسٹرا بکیں پڑھی ہیں, کتابیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ چمکا ہے, وہ لیڈر بنا ہے. دنیا کے بڑے لیڈرز کی آپ آٹو بایوگرافی ان کی اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی بڑے لیڈر کی, آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ریڈر رہا ہے, بک ریڈنگ کرتا رہا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ کا جو پڑھنے کا میز تھا اس کے اوپر جو ہے یہ کتابوں کے اندر جو ہے یہ بک مارک رکھے ہوئے ہوتے تھے جو مختلف وقتوں میں آپ پڑھتے رہتے تھے. سب سے بڑی بات یہ کہ ذرا غور فرمائیے ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے. قرآن حکیم فرقان حمید کو روزانہ پڑھنے کی بات کی گئی ہے. یہ کہا گیا روزانہ نہیں تو چلو ہفتہ, مہینہ, سال, تو اس کا حق ہے کہ سال پہ ایک دفعہ پڑھو. پھر دیکھیں کس حد تک جو ہے یہ بار بار پڑھنے کو جو ہے یہ اجاگر کیا گیا, کس طریقے سے کہا گیا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملیں گی. واہ. مجھے بتائیں اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے. اچھا یہاں ایک اور بھی غلط فہمی جو ہے اکثر لوگوں کو جو ہے یہ ہوتی ہے, زیادہ پڑھنے سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. یہ ایک اکثر جملہ ہے جو میں لوگوں سے جو ہے یہ سنتا ہوں, اور کچھ ایسے جملے اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئی ہوئی ہیں, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. کبھی ایک واقعہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو
کہ جس میں اس نے جو نالج حاصل کیا وہ غلط ذریعے سے حاصل کیا، غلط جگہ پہ استعمال کیا، اسے سنبھال نہیں سکا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ یہی ہوگا. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی سبزی کھانے سے کسی بندے کا ایک دفعہ پیٹ خراب ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی اس جو ہے یہ کھائے گا سبزی کو اس کا پیٹ ہی خراب ہونا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بات ہے نا کہ زیادہ پڑھنے سے انسان کا جو ہے یہ دماغ خراب ہو جاتا ہے یا کوئی پاگل ہو جاتا ہے یا کوئی الٹا پڑ جاتا ہے، تو یہ میں آپ کو پورے وثوق سے یہ والی بات کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہ نہ کہتے کہ آپ جو ہے یہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو. کبھی یہ نہ کہا جاتا. صحیح. دنیا کا واحد مذہب ہے جو آپ کو ہر وقت طالب علم دیکھنا چاہتا ہے، ہر وقت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ پڑھنا جو ہے یہ اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے. جو پہلا لفظ جو نازل ہوا تھا اقرا، وہ بھی یہی تھا کہ پڑھ. گو کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا تھا، لیکن بیسک بات یہی ہے کہ پڑھنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے. اچھا پھر ایک اور بات ہے، میرے پاس ایک خاتون آئی چند دن پہلے، کہنے لگی جی مغل صاحب میرا بچہ جو ہے نا وہ کتابیں نہیں پڑھتا. آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا کتابیں جو ہے یہ پڑھنی چاہیے، تو یہ نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا کہ محترمہ 2-4 سوال آپ سے کروں گا، پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا بچہ کیوں نہیں پڑھتا اور کیسے پڑھے گا. کہہ لگی اچھا جی بتائیے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ گھر کس وقت آتے ہیں؟ کہنے لگی جی کہ وہ گھر آتے ہیں کوئی تقریباً 7 بجے کے قریب شام کو. صبح 7 بجے چلے جاتے ہیں، شام کو 7 بجے آتے ہیں. میں نے کہا جب وہ آتے ہیں تو آ کے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی وہ آ کے کیا کرتے ہیں، وہ آ کے ذرا تھوڑی دیر جو ہے یہ گپ شپ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ سارا دن جو گھر کے کاموں کے علاوہ جو وقت ہے وہ کہاں گزارتی ہیں؟ کہنے لگی بس یہی ہے کوئی ٹی وی دیکھ لیا، کچھ ٹیلی فون پہ گپیں ہانک لی. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیں پورے آپ دونوں کے ٹائم ٹیبل میں کسی جگہ بک ریڈنگ آتی ہے؟ واہ واہ. کہنے لگی جی نہیں. تو میں نے کہا جب آپ کی زندگی میں یہ چیز نہیں ہے تو بچے کی زندگی میں کیسے داخل ہوگی؟ کہنے لگی جی میں نے تو جب سے پڑھا اس کے بعد میں نے آج تک کبھی کوئی بک کھول کے نہیں دیکھی. تو میں نے کہا اچھا اب یوں کریں کہ آپ نا کوئی ایک بک جو ہے یہ لیں اور رات کو سونے سے پہلے بے شک نہ پڑھیں، اسے صرف کھول لیں اور کھول کے ایسے کوئی 10-15 منٹ اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ بچہ چھوٹا بچہ آپ کو دیکھے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ، آپ کچھ کر رہے ہیں. صحیح. اسی طرح آپ کا خامد بھی جو ہے ان کو بھی درخواست ہے کہ وہ بھی 10 منٹ کے لیے بے شک اخبار پڑھیں، بے شک کوئی بک ان کے متعلقہ کوئی کتاب ہو اس کو کھول کے پڑھیں. بچہ پوچھے کیا کر رہے ہو تو اسے کہیں کہ میں ایک بڑا ضروری کام کر رہا ہوں، یہ پڑھنے والا کام ہے اور یہ بڑا اچھا کام ہے. صحیح. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ محترمہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو آپ کن دکانوں پہ جاتی ہیں؟ کہنے لگی جی کپڑے کی دکان پہ چلے جاتے ہیں، بچے نے کوئی کھلونا لینا اس کی دکان پہ چلے جاتے ہیں، ویلفیئر شاپ پہ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا آپ ایک کام یہ کیا کریں کہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ ایک کتابوں کی دکان پر بھی جایا کریں، ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ آپ جو ہے یہ کتابوں کی دکان پہ جائیں اور بچے کو کوئی 20-50 روپے دیں، اسے کہ اپنی مرضی کی کوئی کتاب جو ہے یہ خریدو اور آپ بھی اپنی مرضی کی کوئی ایک کتاب کوئی سستی سی ہو وہ ضرور خریدیں اور بچے کو تعریف کریں کتاب کی. دیکھیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، ہم جن چیزوں کی تعریف کرتے ہیں بچے اس طرف جاتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں بچے وہی دیکھ کے کرتے ہیں. اب ایک گھرانے میں کبھی کسی نے نماز نہیں پڑھی تو آگے ٹیچر کو یہ والی بات کہنا کہ جی ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو آپ نے سکھایا کیا ہے؟ تو یہ تو ایک بڑی ہی عجیب سی بات ہے. سکھانے کا اثر تو دیکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے. صحیح. کہ اگر جو ہے یہ آپ اپنے گھر میں وہ کلچر متعارف کروا رہے ہیں تو آپ کو دیکھا دیکھی بچہ بھی کرے گا، ہاں اس کے بعد سیکھنا شروع ہوگا اس کو غلط کیا ہے اور درست کیا ہے. تو یہ برسر ذکر جو ہے یہ بات چال نکلا کہ کتابیں جو ہیں ان کی اہمیت ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وحشی قوموں کو چھوڑ کر دنیا میں ہمیشہ کتابوں نے حکومت کی ہے. واہ، بہت وحشی قوموں کو چھوڑ دیا. باقی دنیا میں جس حکومت جس دنیا کے جس ملک نے بھی کچھ کیا ہے بالکل وہاں کتابوں نے راج کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا اب ہمارے مذہب میں دیکھ لیں قرآن پاک کا راج ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اس کے خلاف کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے کوئی کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں اس طرح نہیں لکھا ہوا. بہت خوبصورت بات.
تو کتابیں جو ہیں یہ زندگیاں بدل دینے والی چیز ہوتی ہیں. بعض کتابیں ایسی ہیں جنہوں نے قوموں کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے. جیسے رشیا میں انقلاب آیا تھا تو ایک کتاب تھی دا کیپٹل ڈاس, جس کے اوپر جو ہے یہ پورا انقلاب برپا ہو گیا تھا. تو میں تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو آپ نے اگر ریڈنگ کی طرف لانا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتا, تو آپ کو کچھ ایسے کام کرنا ہوں گے کہ جس کی وجہ سے بچے کے اندر وہ دلچسپی پیدا ہو, رجحان پیدا ہو. تو انہیں کبھی کبھی آپ بک فیئر پہ لے کے جائیں, انہیں کتابیں گفٹ کریں. میں تو کوئی سالگرہ کا موقع ہوتا ہے نا, تو میں بچے کی ایج دیکھ کے اسے کوئی چھوٹی سی کتاب گفٹ کرتا ہوں. اور صرف گفٹ ہی نہیں کرتا, یہ واحد گفٹ ہوتا ہے جب میں بچے کو کہتا ہوں میرے سامنے کھول کے دیکھو. وہ کھول کے دیکھتا تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ کتاب تمہیں فلاں فلاں چیز سکھائے گی, جب پوری پڑھ چکو ہو تو مجھے ضرور بتانا. اور بہت سے بچوں نے مجھے بتایا ہوا. اسی طرح شادی کے موقع پر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو ان کی نیچر کے مطابق کوئی بک گفٹ کروں. تو یاد رکھیے گا کہ جن قوموں نے کتابوں پر جو ہے یہ کتابوں کو ساتھ لگایا ہے, تاریخی طور پر ایک بادشاہ کا میرے ذہن میں جو ہے یہ تصور آ رہا ہے, خیال آ رہا ہے کہ جو اپنے ساتھ جو ہے یہ جب بھی جاتے تھے تو ایک اونٹ پورا جو ہے یہ کتابوں کا بھرا ہوا ہوتا تھا جو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چلتا تھا. جہاں بھی وہ جاتے تھے ان کا وہ کتب خانہ ساتھ ہوتا تھا. ٹیپو سلطان کے متعلق ہم نے تاریخوں میں پڑھا ہے کہ ان کا بہترین خوبصورت ترین کتب خانہ جو ہے یہ بادشاہوں میں سے گزرا ہے. ایون کہ ان پڑھ جو ہماری تاریخ کا بادشاہ گزرا اکبر اعظم, اس کی حالت یہ تھی کہ وہ کتابیں لکھوایا کرتا تھا, پڑھ نہیں سکتا تھا. وہ کتابیں لکھواتا تھا اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ پڑھ کے سناؤ. اس کے اندر ذوق تو تھا. یہ ذوق جو ہے یہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے بچوں کو مصنفین سے جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہوں ان سے ملائیں, اپنے بچوں کو اچھی کتابیں گفٹ کریں, اپنے بچوں کو ایسی جگہ لے جائیں جہاں کتابیں ہوں, لائبریری کا وزٹ کروائیں, انہیں بتائیں. تو پھر بچے کا رجحان تعلیم کی طرف آئے گا. خالی رٹے کی تعلیم یہ تو بات ہے کے ساتھ جو ہے یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. تحریک پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے تحریک جو ہے یہ چلانی ہوگی. اچھا ذوالفقار صاحب, یہ تو ہو گئی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ کتاب جو ہے وہ انسان کا اسے ویسے بھی ازل سے رشتہ ہے اور انشاءاللہ یہ ابد تک جو ہے وہ قائم رہے گا. آج ذوالفقار صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں, خصوصاً ان طلباء کو جو اس وقت زیر تعلیم ہیں, کہ عموماً بچوں کی جو لکھائی ہے وہ درست نہیں ہوتی, وہ ہمیں یہ بتائیں کہ رائٹنگ کے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں, لکھائی جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو رائٹنگ ہے اس میں اگر میں 9th 10th کے لیول پہ بات کروں تو بورڈ جو ہے جس میں پیپر چیک ہونے ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہاں رائٹنگ کی کچھ اہمیت جو ہے یہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ آپ نے اگر کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے تو وہ کسی کو پڑھی ہی نہیں جا رہی, تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو نمبرز کیا دے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رائٹنگ کی ایک اہمیت ہے, اور وہ اہمیت یہ ہے کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے یہ اس طرح کی تو کم از کم ہونی چاہیے کہ وہ پڑھی جائے. اچھا, پھر اس سے ایک درجہ آگے ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی رائٹنگ اتنی خوبصورت ہو کہ وہ دوسرے بندے کو متاثر کر سکے. ایگزامینر کی ایک پرابلم ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے پیپر آتا ہے تو وہاں پر اسٹوڈنٹ خود نہیں گیا ہوا, وہاں تو اس کا پیپر گیا ہوا ہے, آپ کی لکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی لکھائی ہے اس سے آپ کی شخصیت کا پتہ چلنا ہے. اگر وہ گندی مندی ہے, آپ نے لفظوں کا جو ہے یہ تسلسل کا خیال نہیں رکھا, آپ نے اس کا جو ہے ربط نہیں رکھا کوئی بھی, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے متعلق ایگزامینر کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یار یہ بچہ ایویں شیویں سے ہے. میرے جو نوجوان دوست سن رہے ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا پیپر کسی کے پاس جائے تو صرف پیپر کو دیکھ کے ان کے متعلق یہ سوچ لیا جائے کہ یہ ایویں شیویں ہے. یہ الحمدللہ یہ جتنے نوجوان بھی ہیں, ہمارا خطہ بڑا زرخیز ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یوتھ دی ہوئی ہے یہ بڑی قابل یوتھ ہے. ان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ موجود ہے. صرف وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, وہ نم جو ہے وہ دینے کی کوشش جو ہے یہ کرنی چاہیے ہم سب کو مل کے. اور وہی کوشش ہے جو ہماری اس جگہ پر ہم بھی جو ہے یہ آج لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے اندر وہ والا جذبہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے, اس کو بڑھایا جائے, انہیں رہنمائی دی جائے, انہیں راہ دکھائی جائے. تو ایک بچہ کیا یہ سوچتا ہے کہ جب اس کی رائٹنگ کا نمونہ کسی کے پاس جائے جس پر اس کی زندگی کا مدار ہے, تو اس کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ دے کہ یار یہ تو ایویں شیویں سے ہی ہے,
ظاہر ہے بچہ کبھی یہ نہیں چاہے گا. اس لیے دوسرا درجہ ہینڈ رائٹنگ کا یہ ہے کہ آپ ہینڈ رائٹنگ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. وہ کیسے جو ہے وہ بہتر بنا سکتے اس سلسلے میں کیسے اس کو بہتر کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ رائٹنگ کر رہے ہوں تو ایک لفظ اور دوسرے لفظ کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں, اور وہ فاصلہ یکساں ہونا چاہیے پورے پیپر کے اوپر. ٹھیک یہ نہیں کہ شروع میں آپ نے فاصلہ رکھا اور جب اینڈ پہ آپ پہنچے تو آپ لاشعوری طور پر جو ہے یہ پھر ساتھ ساتھ ملانا شروع کر دیا. مناسب فاصلہ ایک لفظ کے درمیان اور دوسرے لفظ کے ایک اور دوسرے لفظ کے درمیان فاصلہ اتنا ہونا چاہیے کے درمیان جو ہے یہ کو یا کی اگر اضافی ڈالنا پڑ جائے تو آپ ڈال لیں. ایک بات یہ پریکٹس کے ساتھ ہی یہ پریکٹس کے ساتھ ہونا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ روزانہ آپ ایک پیج لکھیں, فل سکیپ ایک پیج لکھیں اور ہر پیج کو سنبھال کے رکھیں, ڈیٹ ڈالیں, ہر روز پچھلے پیج کے ساتھ اپنا خود ہی موازنہ کریں, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا. اچھا اگر آپ کے اندر موازنہ کرنے کی صلاحیت کم ہے تو آپ کسی بڑے سے ہیلپ لے لیں, اسے کہیں کہ یہ میں نے کل لکھا تھا یہ آج لکھا ہے, ایک نظر میں دیکھیں ان میں سے کون سا اچھا لگتا ہے, آٹومیٹیکلی وہ آپ کو بتا دے گا اگر آپ کی ترقی ہو رہی ہے تو. ویسے عموماً کتنے عرصے میں ایک طالب علم جو ہے اس کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری لکھائی بہتر ہوگی؟ اندازاً کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ 20 سے 25 دن جو ہے یہ اگر آپ انٹینشنلی توجہ سے یہ والا کام کریں, روزانہ ایک جو ہے یہ پیج لکھیں تو آپ کی لکھائی میں 50% فرق آ جاتا ہے. راؤنڈ اباؤٹ ایک ماہ جو ہے کم از کم راؤنڈ اباؤٹ ایک ماہ لگتا ہے. اگر ایک ماہ لگانے سے آپ کے 5 سے 10 نمبر بڑھ جاتے ہیں تو یہ کوئی سودا مہنگا ہے؟ صحیح, یہ بہت جو ہے یہ سستا سودا ہے, یہ کر لینا چاہیے اور فار ایور یہ اس کا جو ہے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا ایک چیز یہ ہے کہ بعض سکولز میں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان پر یہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ بہت صاف ستھری ہونی چاہیے. میرے ساتھ بھی اکثر و بیشتر پیرنٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کی لکھائی بڑی گندی ہے. تو اس سلسلے میں تمام سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو انا کا مسئلہ یا اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے بچے کا آپ نے قابلیت کو دیکھنا ہے. میں 2 درجے بتا رہا ہوں. پہلا درجہ ہے 5ویں کلاس سے پہلے بچہ, دوسرا درجہ ہے 5ویں کلاس سے اوپر بچہ. جب بچہ 5ویں کلاس تک ہے نا تو وہاں ہمیں زور دینا ہے کچھ اور چیزوں پر. ٹھیک, وہاں بچے کی تحلیقی صلاحیت پہ ہمیں زور دینا ہے. وہاں رائٹنگ جو ہے وہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک, رائٹنگ ایشو ہے تو تب ہے جب بچہ جو ہے یہ تھوڑا سا سمجھدار ہو گیا ہوا ہے, اسے یہ پتا ہے کہ گلائیاں کیا ہیں, اسے یہ پتا چل جائے کہ لائن سے اوپر نیچے لکھنے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چھوٹی کلاس میں تو اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لکھ رہا ہے. چنانچہ آپ بچے کو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کر کے صاف لکھو, لیکن آپ کو اسے مجبور نہیں کرنا کہ اگر صاف نہیں لکھنا تو نہ لکھو, یہ نہیں کرنا, نہ اس پہ جو ہے یہ سزا دینی ہے. یورپ نے اس چیز کو جو ہے یہ اپلائی کر کے دیکھا ہے, اور میں نے ذاتی طور پر جو ہے یہ اپنے سکولز میں اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھا ہے کہ بچوں کی جو رائٹنگ ہے اگر انہیں نرسری اور پریپ کلاس میں آپ موقع دے دیں کہ جہاں مرضی وہ لکھیں, لائنوں کا کوئی خیال نہ رکھے, تو اس سے اس کی تحلیقی صلاحیت میں فرق پڑتا ہے, اس کی تحلیقی صلاحیت بہتر ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی بندہ بھی خط لکھتا ہے کسی کو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے نا, جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی سوچ چل رہی ہوتی ہے تو لکھائی گندی مندی ہوتی ہے, لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچ کے کوئی چیز لکھ رہے ہوں اور آپ کی لکھائی بھی صاف ہو. اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں. جتنے بھی مصنفین ہیں ان کا جو پہلی رائٹنگ ہوتی ہے وہ صرف خاص بندے پڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر جس طرح ڈاکٹر کا نسخہ ہوتا ہے نا وہ خاص ہی بندہ پڑھ سکتا ہے, ایسے ہی ہے. اسی طریقے سے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بھی خاص بندہ پڑھ سکتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس وقت ان کی تحلیق کا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اسکولوں میں اکثر ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے CW اور HW. اسے بشمول میرے سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ CW کا مطلب ہے کلاس ورک اور HW کا مطلب ہے ہوم ورک. ٹھیک. حالانکہ جس بندے نے یہ 2 لفظ تحلیق کیے تھے ہی واز ویری کلیئر کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا. اچھا, یہ تو بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. دیکھیں جو CW ہے ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے اصل میں کریٹو رائٹنگ. کریٹو رائٹنگ کا مطلب ہے تحلیقی لکھائی. اصل یہ تھا کہ جب بچہ کلاس میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے نا تو ٹیچر اسے کہتا ہے, فرض کریں ٹیچر نے اسے کہا ہے کہ تم نے گائے پہ مضمون لکھنا ہے, تو اس وقت بچہ سوچ کے لکھ رہا ہے
چنانچہ کٹنگ بھی ہوگی اس وقت جو ہے یہ گندی مندی لکھائی بھی ہوگی کیونکہ وہ سوچ کے لکھ رہا ہے. ٹھیک. ہم تو چلے گئے رٹے پہ, یہ تو ہمارے ساتھ ویسے ہی بددیانتی ہو گئی ہے نا کہ ہم تو بچے کو لکھ کے دیتے ہیں اس کو یاد کر لو, حالانکہ یہ تو اصول ہی نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ گائے اس نے دیکھی ہوئی ہے, آپ اسے کہیں جو گائے آپ کو نظر آتی ہے نا اسے آپ اپنے الفاظ میں یہاں لکھ دیں. چنانچہ ہر بچے کا گائے کا مضمون مختلف ہوگا. اسی کو کہتے ہیں کریٹو رائٹنگ, اور اس کو جب شارٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے CW. ٹیچر نے وہ لکھا ہوا چیک کیا, اس نے دیکھا اس میں بڑی سی غلطیاں ہیں, اس نے وہ صحیح کروائیں, اس نے کہا یہاں سے یہ نہیں یہ ہونا تھا, اس کو اس طرح نہیں اس طرح لکھو. اس نے وہ صحیح جب کروا دیا تو اب کلاس کے بعد اس نے یہ کہا کہ بیٹا جب گھر جاؤ گے نا تو اس کو خوبصورت کر کے تم نے لکھنا ہے, اب کیونکہ اب سوچنے کا عمل رک چکا ہے, اب تو اس کو دیکھ کے لکھنا ہے. ٹھیک. یعنی جو کاتب والا کام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. چنانچہ اس نے اس کو نام دیا HW, ہینڈ رائٹنگ, کہ اب صرف اس کو خوبصورت کر کے لکھ کے لانا ہے, میں اگلے دن چیک کر لوں گی. یہ تھا اس کے پیچھے جو ساری فلاسفی تھی. لیکن اب اس فلاسفی کو دیکھیں ہم نے کیا لیا, CW کا مطلب لیا کلاس ورک, HW کا ہوم ورک. یہاں ٹیچر نے جو لکھوایا اس کو گھر سے لکھ کے لانا ہے, بس جی کام ختم. یعنی جو چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں کبھی ہم نے ان پر خود غور نہیں کیا کہ وہ اصل میں کیا ہے. یہ جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک دفعہ آیا کہ یہ CW HW کیا ہے. تو میں نے انٹرنیٹ پہ تھوڑی سی کھپائی کی تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ CW تو کریٹو رائٹنگ اس نے بنایا تھا, جس نے یہ بنایا تھا, اور HW ہینڈ رائٹنگ تھا. اس وقت مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ ہم جو بچے کو لکھ کے دیتے ہیں نا, لو یہ یاد کر لو, یہ غلط طریقہ ہے. بچے کو تو ہمیں کہنا ہے بناؤ, اور بچہ بنا سکتا ہے. میں ثابت کرتا ہوں, ابھی ثابت کرتا ہوں کہ بچہ ہر چیز کو بنا سکتا ہے. کیسے؟ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ابتدا میں ہر بندے نے یہ بات دیکھی ہے کہ بچہ صرف سنتا ہے. آپ کو پتا کتنا عرصہ بچہ سنتا ہے صرف؟ بچہ بولنا کب شروع کرتا ہے؟ اندازہ ہے کس عمر میں بچہ بولنا شروع کرتا ہے؟ عموماً 1.5 سال, 9 ماہ تقریباً 1 سال کے بعد بچہ ٹوٹے پھوٹے لفظ یا وہی لفظ جو آپ نے کہنے ہیں اس نے وہی دہرانے ہیں. ایسے ہی ہے. مجھے بات بتائیے, 1 سال تک کیا آپ اس کے ساتھ باتیں نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. 1 سال تک بچے کے ساتھ اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ اتنی باتیں اگلی ساری زندگی میں اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. بچہ بھی 1 دن کا ہے, ہم اسے اٹھاتے ہیں, کیا کر رہے ہو, کیا کھا رہے ہو, اوے تمہارے پاپا ایسے ہیں, تم ایسے ہو. اللہ نے انسان کے اندر نیچرلی یہ بات رکھ دی ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ گفتگو کرو. اصل میں وہ لسننگ کروا رہا ہے. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالی کانوں کے ذریعے اس تک لفظ پہنچا رہا ہے, بمبارمنٹ ہو رہی ہے اس کے شعور پہ لفظوں کی, اور وہ لفظ سن رہا ہے. ماں بھی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے, باپ بھی اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. کیا وہ بچہ بول کے جواب دیتا ہے آپ کو؟ 6 ماہ کا بچہ کیا آپ کو جواب دیتا ہے؟ لیکن وہ اشارہ سمجھتا ہے ویسے. لیکن دیکھیں تو ہنستا ہے. ہم اس کے ساتھ لفظ بول رہے ہیں, اصل میں ہم اسے گفتگو سنوا رہے ہیں, ہم اسے لسننگ کروا رہے ہیں, ہم اسے صرف مسلسل سنوا رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو تقریباً آپ نے فرمایا 1.25 سال 1.5 سال کے بعد شروع ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور وہ ہے اب بچے نے بولنا شروع کیا, سپیکنگ. پہلے لسننگ ہو رہی تھی, اب سپیکنگ شروع ہوئی. اچھا, اس نے جب سپیک کرنا شروع کیا تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لفظ الٹے پلٹے کہتا ہے, ٹوٹے پھوٹے کہتا ہے, آگے کے پیچھے, پیچھے کے آگے. کپڑے ہیں تو اس کو کہے گا پکڑے, اسکول ہے تو اس کو کہے گا کسول. ہر لفظ کو اس نے الٹا جو ہے یہ کہنا, اور اس کے اوپر ہم جو ہے یہ بہت ہنستے ہیں, کوشش کرتا ہے کہ وہ بیبی ٹاک ہے اس کی, اور وہ اتنی مزے کی ہوتی ہے کہ اس کو سننا ہمیں بڑا پسند ہے. بچے جب اس طرح کی گفتگو کر رہے اپنی توتلی سی زبان میں تو ماں باپ جو ہیں وہ خوشی سے اچھل پڑتے ہیں, اور ماں باپ اس گفتگو کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ جو ان کی وہ الٹی پلٹی جو ہے یہ گفتگو ہوتی ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں سب. کتنا عرصہ بچہ یہ کام کرتا رہتا ہے؟ تقریباً جو ہے وہ 2.5 سے 3 سال تک لسننگ کر رہا ہے, سپیکنگ کر رہا ہے, لسننگ کر رہا ہے, سپیکنگ کر رہا ہے. اچھا, یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے. ایک پیرنٹ میرے پاس آئے, کہنے لگے ہمارا بچہ بڑا بدتمیز ہے. چھوٹا بچہ تھا, ابھی اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا. کہنے لگے بچہ بڑا بدتمیز ہے. میں نے کہا اس نے کیا بدتمیزی کی ہے؟ کہنے لگے یہ کہتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں نا, اس کے پاپا وہاں تھی تو کہنے لگی کہ اس کے پاپا نا کہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے, ہر ایک کو کہتے ہیں کتا, تو وہ اسے بھی کہتے ہیں نا کتا, وہ کو کہنا کتا, وہ تھپڑ لا دینے کو. تو میں نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے, دراصل اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کتا کیا ہے, نہ یہ اپنے باپ کو کتا کہہ رہا ہے. اصل میں یہ تو اپنی سپیکنگ کی پریکٹس کر رہا ہے.
آپ نے اس کے سامنے جو لفظ کہا ہے یہ اسی لفظ کو دہرا رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے، یہ کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. جس دن اس کو پتہ چلے گا اس دن یہ لفظ کبھی بھی نہیں کہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ گالی ہے. تو مراد یہ ہے کہ بچہ ابھی کس پروسیس میں سے گزر رہا ہے، وہ ہے پروسیس اس کا بولنے کا. اس کے بعد اگلا پروسیس شروع ہوتا ہے جو ریڈنگ ہے. ٹھیک. اب بچہ اسکول جانے کی عمر میں جو ہے یہ چلا گیا. جب بچہ اسکول جانے کی عمر میں گیا تو وہاں اس نے ریڈنگ سیکھنی ہے، چنانچہ اس نے پہلے لفظ جو ہیں وہ پڑھنے سیکھنے ہیں. اس کے بعد رائٹنگ شروع ہونی ہے. یعنی نیچرل جو سٹائل ہے وہ ہے لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. رائٹنگ جو ہے وہ سب سے اینڈ پہ آتی ہے. اب یہاں ایک قرض دیکھیے کہ ہمارے موسٹلی پیرنٹس نرسری کلاس میں ہی جا کے اسکول والوں کو یہ والی بات کہیں گے کہ جی بچے نو لکھنا تو ابھی کچھ آتا ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو رائٹنگ کا کام زیادہ دیں. حالانکہ اس وقت تو بچے کا وہ والا پیریڈ ہی ابھی شروع نہیں ہوا. اور بعض سکولز یہ کام کرتے ہیں کہ صرف اپنا نمبر بنانے کے لیے یہ والا کام کرتے ہیں کہ جی بچوں کو رائٹنگ کا ورک دو زیادہ کیونکہ بچہ مصروف رہے. آرے لگا رہے. یہ چیز جو ہے یہ اتنی غلط ہے کہ اس کے اثرات اس کی اگلی زندگی پہ پڑیں گے. میرے پاس ایک کیس جو ہے یہ آیا جس میں بچہ جو ہے وہ 9th 10th میں آ گیا ہے اور بچہ کہتا ہے جی مجھے زبانی جتنا مرضی یاد کرنے کے لیے دے دیں، لکھنے کو میرا جی نہیں چاہتا. کیوں اس کا لکھنے پر جی نہیں چاہتا؟ ریسرچ کی، تحقیق کی، اس کا 2 مہینے تک میں نے جو ہے اس کے ساتھ انٹرویوز یہ وہ پورے پروسیس میں سے گزرنے کے بعد جو بات پتہ چلی وہ یہ تھی کہ والدہ ٹیچر تھی اور انہوں نے بچے کو 3 سال کی عمر میں ABC لکھنا سکھا دی تھی ہاتھ پکڑ پکڑ کے. نتیجہ تو اس کے وہ مسلز جو تھے وہ اس وقت کے سمجھ لیں کہ اوور ورک کر کے ڈیمیج ہو گئے. اچھا یہ بھی ہے. اب بچہ جیسے جیسے اگلی عمر میں جا رہا ہے تیسے تیسے وہ جو مسلز ہیں انہوں نے تو اس وقت کام کر لیا ہے یہ والا جب انہیں کرنا ہی نہیں تھا. ابھی وہ تو ابھی پیریڈ ہی نہیں آیا تھا اس کا. رائٹنگ کا ایک باقاعدہ پیریڈ ہے جو تقریباً 4.25 سال سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں 4.25 سال سے پہلے بچے کو جب آپ ڈھیر رائٹنگ کا ورک دے دیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ رائٹنگ سے ساری زندگی گھبرائے گا. جن بچوں کی لکھائی خراب ہے آج 9th 10th میں وہ بنیاد پڑی ہوئی ہے بچپن میں کہ جہاں چھوٹی کلاس میں ان کو زیادہ لکھوایا گیا ہے. اگر بچہ اپنے نیچرل سٹائل پہ لکھتا جائے نا تو وہ سٹائل بنتا ہے، وہ جو چیز بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابتدا میں لفظ جو ہے یہ ٹوٹے پھوٹے بناتا ہے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے اسے سمجھ آتی ہے کہ خوبصورت بنانا ہے 4-5 تک پہنچتے ہوئے وہ خود خوبصورتیاں پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں وہ سمجھداری کی سٹیج میں داخل ہوا ہے. تو آج جو بچے لکھائی سے گھبرا رہے ہیں میں انہیں یہ والی بات کہوں گا کہ چونکہ ان کے ساتھ بچپن میں اس طرح کا مسئلہ کوئی ہو گیا ہے. اب ہمارے ملک میں تو ایسے ادارے نہیں ہیں، ایسی ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں جہاں پر ان چیزوں کی کھوج لگائی جائے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہاں تو یہ اچھا لکھائی پہ جی نہیں چاہتا، پڑھائی پہ جی نہیں چاہتا، کام سیکھ لو. بالکل ایسے یہ تو زیادتی ہے. دیکھیں BA تک تعلیم ہر بندے کا حق ہے تاکہ وہ میچورٹی لیول تک پہنچتے ہوئے وہ علم حاصل کرے، وہ ایک خاص جگہ پر پہنچے. ہمارے نبی نے تو کہا کہ ساری زندگی پڑھتے رہو. اور خیالات میں پختگی آ جاتی ہے، نظریات میں پختگی آتی ہے اور یقیناً وہ. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ ملک کے حالات بھی ایسے ہیں، گھروں کے حالات بھی ایسے ہیں. جو ہی کوئی بچہ تھوڑی سی بات یہ کرتا ہے کہ مجھ سے تو یاد نہیں ہوتا یا میرے نمبر کم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں چکو کام پہ ڈال دیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں آپ کو یورپ کی ایک مثال دیتا ہوں جو حالیہ چند دن پہلے میرے ایک دوست آئے یورپ سے تو انہوں نے مجھے بات بتائی. مجھے کہنے لگے کہ یار مغل تم جو باتیں کرتے ہو نا وہ بالکل ٹھیک ہے. میرا اکثر ان کے ساتھ نا اختلاف ہوتا تھا جب ہم 9th 10th میں بھی پڑھا کرتے تھے FSC میں بھی. میں کہا کرتا تھا کہ یار ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی گڑبڑیں ہیں تو جو ظاہر جدید باتیں ہوتی تھیں تو وہ اسے لائک نہیں ہوتی تھی. وہ کہتا یار ہمارے ملک میں یا یہ تو چیز ہی بڑی فضول سی ہے. میں نے کہا اچھا بتاؤ کیا چیز تم نے دیکھی ہے؟ کہنے لگا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں ایک اسکول میں گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کی ریڈنگ اور رائٹنگ کمزور ہے. یعنی کہ اگر عام طور پر دیکھیں عام حالات میں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جس طرح ہمارے نکھٹو بچے جن کو کہتے ہیں نا سلو لرنر ٹائپ بچے ہیں، بالکل کچھ نہیں آتا. کہنے لگا تمہیں پتہ ہے مغل وہ انہوں نے ان بچوں کو فارغ نہیں کیا. تو میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں پھر انہیں؟ کہنے لگا کہ وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں،
وہ تمہارے والا کام کرتے ہیں. میں نے کہا میرے والا کام وہ کون سا ہے؟ کہا تم نہیں کرتے ہو. بعض اوقات بچوں کو لیتے ہو ساتھ اور جو ہے یہ ایک کے ٹاپ پہ چلے جاتے ہو. ٹھیک ہے, انہیں بتاتے ہو کہ یار یہ فلاں چیز کا درخت ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, ٹھیک ہے, یہ پانی اس طرح آتا ہے, یہ پتھر اس طرح بنتے ہیں, یہ چیز میں نے محسوس کی ہے. اور یہ واقعی آپ کی چیزیں جو ہیں ذرا تھوڑی سی ڈگر سے ہٹ کے ہیں, اور آپ یقیناً میں نے دیکھا بچوں کو جو ہے وہ پریکٹیکلی جگہوں پہ لے جاتے ہیں, بتاتے ہیں. اگر کوئی پسرور کبھی جا رہے ہیں, کبھی راولپنڈی جا رہے ہیں, کبھی لاہور, تو یہ بہت کم لوگوں میں ایسی چیزیں ہیں. جیسے وہ رستے میں جو ہے جا رہے تھے تو رستے میں وہ آ گیا اینٹوں والا بھٹا. تو ایک بچے نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا یار یہ اینٹیں اس کے اندر جو ہیں یہ پکتی ہیں. تو کہنے لگا سر اس کے اندر اینٹیں کیسے ڈالتے ہیں. میں نے کہا یار یہ کون سا مشکل کام ہے, ابھی اتر کے دیکھ لیتے ہیں. گاڑی کھڑی کی, وہ باقاعدہ ہم نے سروے کیا, وہ 2 گھنٹے وہاں گزارے, پورا وہ دیکھا کہ اس کا پورا فنکشن کیا ہوتا ہے, کیسے جو ہے اس کے اندر آگ جلاتے ہیں, کیسے اینٹیں رکھتے ہیں, اور باقاعدہ وہ پوری سائنس ہے, ہر چیز وہ سائنس کے اصول کے مطابق ہے. تو کہنے لگا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہفتے میں 3 دن ہوتا یوں ہے کہ بچوں کو, ان بچوں کو جو میں نے بتایا نکھٹو یا ان کے نزدیک سلو لرنر ہیں, ان کو وہ گاڑی میں بٹھاتے ہیں, ایک ٹیچر ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہ انہیں لے کر شہر کی کسی شاپ پہ چلا جاتا ہے, انہیں بتاتا ہے کہ یہاں سے شاپنگ کیسے کرتے ہیں, کون سا کام پہلے کرنا ہے, کون سا کام بعد میں کرنا ہے, پیسے کیسے دینے ہیں, کیسے واپس لینے ہیں, گننے کیسے ہیں, کتنے میں سے کم ہوں گے, کتنے % آپ کو فائدہ ہوا ہے, کتنے % نقصان ہوا ہے. اب دیکھیں یہی پرسنٹیج ہے جو ہم 5ویں 6ٹھی میں پڑھاتے ہیں. بچے کو میتھ کے وہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہے, لیکن زندگی میں تو استعمال ہونے تھے. انہوں نے یہ کیا کہ اچھا وہ سمجھ میں وہاں نہیں نہ آ رہے, کاپی پہ سمجھ نہیں آ رہے, کوئی بات نہیں, اس کو عملاً ڈالو اس کام میں, اس کو پیسے دو, اسے کوئی یہ چیز ہے, دیکھو کتنے % تمہیں نفع ہوا ہے یا کتنے % نقصان ہوا ہے, نتیجہ تر وہ پرسنٹیج کو مینٹلی سیکھ لے گا. دیکھیں اشفاق صاحب, جو کچھ میں نے اور آپ نے پڑھا تھا وہ آج ہمارے کام کہاں آ رہا ہے, وہ یہیں پر آ رہا ہے نا, کہ زندگی میں ہم جو چیزیں اپلائی کر رہے ہیں وہ ہمیں یاد ہے, جو اپلائی نہیں کر رہے وہ بھول گئے. بالکل ایسے ہی. پانی پت کی لڑائی کب ہوئی تھی, سلیپی جنگیں کیا ہوئی تھی, ہمیں آج ان کی ہیڈنگ ہی یاد ہے, بالکل ایسے ہی, ڈیٹیل یاد نہیں ہے, لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے, یہ یاد رہ گیا ہوا ہے کہ جنگ ہوئی تھی اور فلاں فلاں قوموں کے درمیان ہوئی تھی. یہی چاہتی ہے ایجوکیشن, کہ آپ کو وہ چیزیں جن کی ضرورت ہے وہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو تیار ہو. وہ کہنے لگا کہ 3 دن وہ لے کے جاتے ہیں, 3 دن کے بعد وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ پتہ کیا کریں, آپ کو ایک ٹیپ ریکارڈر دے دیتے ہیں, جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ اس میں ریکارڈ کریں, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک, بچہ ریکارڈ کر کے کیسٹ دے دیتا ہے, ٹیچر اس کیسٹ کو آرام سے بیٹھ کے کہیں سن لیتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس نے نوٹ نہیں کی, پھر اسے کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز تم نے نوٹ نہیں کی تھی. وہ کہتے ہیں وہ 5 سال بچے کو اسی طریقے سے سلو لرنر کو پڑھاتے ہیں. چنانچہ وہ بچہ لکھ اور پڑھ تو نہیں سکتا, لیکن وہ لوگوں سے جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ اس بچے کے اندر کوئی خامی ہے. خامی کا تو تب پتہ چلے گا نا جب وہ رائٹنگ میں کوئی چیز آئے گی. تو رائٹنگ کی کتنی زندگی میں کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے آپ خود دیکھ لیں. اگر آپ نے پین جیب میں لگایا ہوا ہے تو سارے دن میں آپ پین کو 4 دفعہ استعمال کریں گے. کبھی فون نمبر لکھنا ہے, کبھی کوئی اہم ہنٹ لکھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بک تو نہیں نا سارا دن لکھتے رہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے اتنا ہی کام ہے. تو یہ کام ہم سلو لرنر کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ فون نمبر یوں نوٹ کرنا ہے, بھائی ایڈریس کسی کا نوٹ کرنا ہے تو موٹی سی 3 باتیں نوٹ کر لو. تو جناب یہ والی بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو پورا ایک پروسیس ہے LSRW, اس میں جو رائٹنگ ہے اٹ کمز ایٹ دی لاسٹ. چنانچہ رائٹنگ کو ایشو نہ بنایا جائے. اگر کسی بچے کی رائٹنگ خراب ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر ایک خامی ہے, وہ یہ درست ہو سکتی ہے اگر کوشش کی, یہ درست بھی ہو سکتی ہے, اور اگر یہ درست نہ بھی ہو, ٹھیک ہے, تو پھر بھی اس بندے کی زندگی میں کوئی عذاب نہیں آنا. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے ڈاکٹر کی رائٹنگ کسی سے پڑھی جاتی ہے؟ بالکل. سب سے زیادہ جینیس بندہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, ہم اس کی بھی تو رائٹنگ کو برداشت کرتے ہیں, کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان بچوں کی رائٹنگ کو بھی برداشت کرنا ہے. لیکن میں مخاطب ہوں 9th-10th کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ, انہیں میں کہوں گا کہ وہ لوڑے پوڑے نہیں بنائیں گے. اس لیے نہیں کہ ان کا جو امتحان کی کامیابی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے ایک پیپر کے اوپر, اور صرف ایک پیپر ہے جو بورڈ میں جانا ہے. اس کا مطلب ہے ان کی پوری شخصیت اسی بورڈ کے اندر, اسی پیپر کے اندر ہے. نتیجہ تن ابھی ٹائم ہے, مارچ میں اپریل میں پیپر ہونے ہیں, ابھی ان کے پاس اتنے منتھ ہیں کہ وہ اگر 1 مہینہ پریکٹس کریں تو ان کی رائٹنگ 50% اچھی ہو سکتی ہے, انگلش کی بھی اور اردو کی بھی. اور اس میں ان کے جو مارکس بھی جو ہے وہ آٹومیٹک جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. جی جی بالکل, جی ایسے ہی ہے. ٹھیک.
تو اس سلسلے میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ چائنا دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر دونوں ہاتھوں سے جو ہے یہ بچوں کو رائٹنگ سکھائی جاتی ہے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہیں, ایک دایاں دماغ ہے, ایک بایاں دماغ ہے. جب ہم دائیں ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بایاں پورشن جو ہے وہ کام کرتا ہے, جب ہم بائیں ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو دایاں پورشن جو ہے یہ کام کرتا ہے. اب چائنا والوں نے آج سے 15 سال پہلے جب یہ ریسرچ سامنے آ گئی تو پتہ یہ چلا کہ جو جتنے بھی ہینڈ رائٹنگ کرنے والے ہیں وہ عموماً رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں, تو ان کے دماغ کا صرف ایک حصہ کام کرتا ہے. ان لوگوں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کیا اور ڈیسیژن یہ لیا کہ بچوں کو دونوں ہاتھوں سے لکھنا سکھانا ہے. چنانچہ چائنا کے 80% لوگ ایسے ہیں جو ڈبل ہینڈ رائٹر ہیں, دونوں ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں. اور ان کے شاید ذہین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے دماغ کے دونوں حصے کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک ہی ہاتھ سے بچے کو عادی کرتے ہیں, ہم نے دوسرا ہاتھ اس کا قدرتی طور پر ہی شل کر دیا ہوا ہے. ٹھیک, آپ دیکھیں ہمارا دایاں ہاتھ زیادہ ورکنگ میں ہوتا ہے, بایاں کم ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے دماغ بھی اسی طرح ہمارا جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے یہ کم ورکنگ میں آ رہا ہے. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو یا ٹیچرز کو ہم یہ آئیڈیا دیں کہ اگر چھوٹی کلاس میں بچہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے لکھنا چاہتا ہے تو اس کو ساتھ دائیں ہاتھ سے بھی پریکٹس کروائیں, دائیں سے لکھتا ہے تو اس کو ساتھ بائیں سے بھی ہمیں جو ہے یہ پریکٹس کروانی چاہیے. اگر ایسا ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ آج سے 20 سال کے بعد ہماری قوم کے جو نوجوان اس وقت جو آج بچے ہیں وہ کل کو جو ہے یہ بڑے اچھے ہو جائیں گے. اور اس میں ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صرف چھوٹی کلاس میں ممکن ہے. میں نے ایک تجربہ کیا, میری ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں نے اسے جو ہے یہ 10th کلاس کے فارغ ہونے کے بعد جو 3 منتھ تھے میں نے اسے کہا کہ آپ نا بائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کرو. وہ دائیں ہاتھ سے بہت اچھا لکھتی ہے, بہت اچھی اس کی رائٹنگ ہے. اس نے بائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کیا, آج الحمدللہ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ لیتی ہے. اور یہ کام اس نے کوئی 5 ماہ کے اندر بائیں ہاتھ سے بالکل ٹھیک لکھنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے, صرف پریکٹس ہے. یہ ساری دلچسپی ہے اور جو ہے یہ پھر پریکٹس کی جو ہے یہ بات بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو ذوالفقار صاحب آپ نے ماشاءاللہ آج بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ ہم رائٹنگ کے ذریعے جو ہے یقیناً اگر اس پہ محنت کریں, اگر اس پر توجہ دیں تو ہم جو ہے کہ ایک انقلاب جو ہے وہ برپا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اگر آج بچہ جو ہے وہ اس سلسلے میں تھوڑی سی محنت کرے, تھوڑی سی توجہ دے تو مستقبل میں وہ بہت اچھا جو ہے وہ لکھ سکتا ہے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ زیادہ نمبر بھی حاصل کر سکتا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ آج جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ رائٹنگ جو ہے اسے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور رائٹنگ کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے, اس بارے میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ایک طالب علم جو ہے وہ کس طریقے سے محنت کر کے کس طرح توجہ دے کے تو اپنی لکھائی کو بہتر بنا سکتا ہے. ناظرین, میں ایک مرتبہ پھر بتاتا چلوں کہ آج ہمارے پروگرام کے لیے جن اداروں نے سپانسر کیا ہے ان کے نام یہ ہیں: ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ, رنگ پورہ میں انگلش میڈیم کا بانی ادارہ ایزی گرامر اسکول رنگ پورہ سیالکوٹ, پرنسپل جناب عامر بٹ صاحب. اور دوسرے ہمارے سپانسر ہیں پاکستان سائنس ہائی اسکول حمزہ غوث حبیب پورہ سیالکوٹ, طلباء و طالبات میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے والا ادارہ پاکستان سائنس ہائی اسکول, اور اس کے ایم ڈی ہیں جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام طلباء اور تعلیمی مسائل کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے مہمان جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر ہفتے جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں ایس ٹی وی کے جو ہے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور طلباء کو جو ہے وہ اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں اور ان والدین کو بھی بہت اچھی جو ہے وہ رائے دیتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں پر توجہ دیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ مستقبل میں بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور زندگی میں وہ کیسے نمایاں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان اشفاق نیاز کو اجازت دیجیے اور پروگرام میں
رابطہ کے لیے محمد ذوالفقار مغل صاحب کا نمبر جو ہے وہ آپ اسکرین پر نیچے دیکھ رہے ہیں اسکرول میں، وہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا وہ نمبر وہ بھی نوٹ فرما لیجئے 0300 611 4935۔ آپ کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی بھی تعلیمی کام کے لیے جناب محمد ذوالفقار مغل صاحب سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان اشفاق نیاز کو اجازت دیجیے، اگلی جمعرات کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔